بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. پروردگار عالم نے ایک بار پھر ہم سب کو چن چن کر بہترین کام کے لیے انتخاب کر دیا، جبکہ اسی وقت اسی لمحے بہت سے لوگ بے مقصد کاموں میں مصروف ہیں، اپنی زندگی کے لمحات کو دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ حاصل نہیں کر رہے. لیکن پروردگار عالم نے ہمیں نہ صرف ایک عبادت، نہ صرف اپنی روح کی تقویت اور اپنے وطن کو آباد کرنے کے لیے، زاد راہ آمادہ کرنے کے لیے ہمیں بلایا، بلکہ افضل، اس سے پیارا کام نہیں ہو سکتا. اور شروع میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، مجھے ایک بہت بڑے عارف یاد آتے ہیں جنہوں نے اپنے ایک رنگ پر اور سٹون پر جو ہے پتھر پر 14 معصومین کے نام لکھوائیں. سید بن طاووس کے بارے میں یوں بتایا جاتا ہے، اور کہا اس کو میرے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ اصل جو نور ہمارے تاریک قبروں کو منور کرتا ہے وہ ذکر محمد و آل محمد ہے. صلو علی محمد و آل محمد. اور یہ سٹون اگر میرے ساتھ ہوگا جس پر 14 معصومین کے نام ساتھ ہے تو مجھے آسانی ہوگی، کیونکہ میں ہر روز 14 معصومین کے نام لیتا ہوں، ان کا ذکر کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، اور یہ نام میرے ساتھ ہوں گے تو مجھے اور آسانی ہوگی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارا عمل بولے گا، زبان نہیں بولے گی. یہاں بغیر عمل کے اللہ نے زبان کو الگ سے جھوٹ بولنے کی اجازت، اذن دے رکھی ہے، لیکن وہاں پر یہ اجازت نہیں ہوگی. وہاں عمل ہی زبان ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. اور القبر صندوق العمل، قبر وہ صندوق ہے، وہ باکس ہے جس میں آپ کے اعمال ہوں گے. جتنا عمل حسین ہو، جتنی نیت خالص ہو، اتنا قبر جو ہے وہ نورانی ہوگا. جتنا دل پاک ہو اور سوچ کھلی ہو، بہت اونچا جو سوچتے ہو، حسینی جو سوچتے ہو، ان کے لیے اتنی ہی زیادہ وسعت ملے گی. یعنی بہت کھلا، بہت بڑا، بہت میسف انداز سے ان کو وہاں پر آسانیاں ملیں گی. ہمارا موضوع سخن کیا ہے؟ ہم سب کس تلاش میں ہیں؟ ہم اسی تلاش میں ہیں کہ جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اس کو اپنے احسن طریقے سے کریں، اس سے بیسٹ آف اٹ، جو بالکل اس کا فل ورژن ہے، اس کا بالکل سب سے زیادہ جو فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں، تاکہ ہماری زندگی میں کیا آ جائے؟ سکون آ جائے، بہت ہی اضطراب سے دور اور نہایت اطمینان، پیسفل لائف ہماری شروع ہو جائے. ایک وسیلہ
جو ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ پرسکون کر سکتا ہے طریقہ اور ایک عمل جس کی بار 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 تمام انبیاء، تمام ائمہ، تمام علماء، حتیٰ آیت اللہ بہجت کی خدمت میں بھی جو جاتا کہتا ہے مجھے نصیحت کرو تو آپ یہی کہتے تھے یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس دھبے سے دور رکھو، جو دھبا، جو بلا آپ کو بے چین کر دیتی، آپ کو سٹریسفل کر دیتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی معصیت کرنا، وہ گناہ ہے۔ کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میں کیسے گناہ سے دور رہ سکتا ہوں، مجھے آپ طریقے بتائیں۔ تو آپ نے کہا یہ 3 عمل انجام دو، تو تم نے اگر اپنی زندگی میں کوئی چینج تم لے کر آئے ہو تو اس کو باقی رکھ سکو گے۔ گناہ سے دوری تمہاری بہت اچھے استقامت کے ساتھ، تم ثابت قدمی کے ساتھ نیک اعمال کی طرف جا سکو گے۔ پہلی جو آپ نے صفت بتائی اور جو کام بتایا وہ کہا کہ کبھی بھی کسی بھی گناہ کار سے دوستی نہ کرو۔ رہنا، بیٹھنا، ان کو نصیحت کرنا یا ان پر انفلوئنس کرنا یا امر بالمعروف کرنا، وہ تو معاشرے میں معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مثلا مجھے پتا ہے کہ جب ہم 2 دوست آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ والا گناہ اس دوست کی وجہ سے میں کرنے لگ جاتا ہوں، یہ میں اپنا وقت اس لیے ضائع کرتا ہوں، یہ دوست آتا ہے تو ہم یہ چیز زیادہ باتیں کر لیتے، غیبت زیادہ کر لیتے۔ یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ آپ معصوم کی تلاش میں چلے جائیں، بلکہ کہا کہ ایسے دوست کے ساتھ نہ رہو جس کے ساتھ مل کے تم کوئی گناہ کرتے ہو یا وہ کوئی گناہ چھپے بغیر آپ کے سامنے کرتا ہو اور آپ بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہتے ہو، تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ اتنی پیاری یہ حدیث ہے مولا امیر المؤمنین کی، ہماری جانیں قربان ہو ہمارے آقا پر، باب العلم پر۔ یا رب ہمارے دلوں کو علم و نور اور بصیرت سے مالا مال فرما دے، آمین ثم آمین۔ مولا کائنات فرماتے ہیں قارن اہل الخیر تکم منہ وباین اہل الشر۔ قارن یعنی قرین بن جاؤ، ان کی کمپنی میں رہو جو اہل خیر ہے، تو تم بھی، تمہارا نام بھی ان میں شامل ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی ثابت شدہ بات ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو، جو بھی آپ نے سرکل اپنے لیے چوز کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کا نام لکھا جائے گا، بہت ثواب ہے۔ اگر آپ کے دوست آپ سے زیادہ اہل تقوی ہیں تو قیامت کے دن وہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے، دنیا میں بھی اگر ہم مر جائیں گے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ایک درود پڑھ رہے ہوں گے، کبھی کبھی ہمیں یاد کر لیں گے۔ تو کیوں نہ ہم اہل خیر کے ساتھ بہترین سی دوستی کریں۔ اور دوسری بات جو امام نے فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو دوبارہ گناہ کی طرف نہ جاؤ ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد، تو فکر بھی گناہ کی نہ کرو، کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں گناہ کے بارے میں تو خود بخود گناہ کی طرف چلے جاتے، اور گناہ ہمیں بے چین کرتی ہے، بالکل 100%۔ کیونکہ گناہ یعنی شیطان کا کہنا مانا، شیطان تو آپ کو چین نہیں دے گا، سکون نہیں دے گا، وہ تو ہمارا کھلا ایسا دشمن ہے کہ اس نے قسم، وہ بھی قسم جل جلالہ کھا رکھی ہے کہ میں چین سے نہیں رہنے دوں گا ان لوگوں کو جو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے خود تو سجدہ کیا نہیں، سجدہ کرنے والوں کو کی میں خوب شامت ان کی آئے گی اور انہیں بار بار وسوسہ کرتا رہوں گا تاکہ وہ گناہ کی طرف آ جائے۔ فکر گناہ کی مثال امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اتنی پیاری مولا نے مثال دی ہے کہ آپ اگر کسی بہت ہی خوبصورت سے کمرے میں جاتے ہیں اور وائٹ کلر کا اس میں پینٹ ہوا ہے اور وہاں صرف دھواں ہو، آگ نہ ہو، کمرہ جلے نہ، اونلی دھواں، دھواں مینس اسموک، اسموک کی وجہ سے کمرہ نہیں جلے گا لیکن اس کی رنگت بدل جائے گی، اسمیل آئے گی، وہ جو سفید تھا سیاہی میں بدل جائے گا۔ ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے، وہ دل جو دل
गुनाह के बारे में सोचता है सिर्फ, वो उसमें धब्बा लग जाता है। और तीसरी चीज़ जो इमाम फरमाते हैं वो ये है कि ऐसी महफिल में ना जाओ जिस महफिल में इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ नहीं जाना चाहते हैं। ये कितना अच्छा हमारे पास एक मेयार है, एक मेरिट है। हम चेक करें, टुडे आई हैव स्पेंट माय टाइम हियर, हियर एंड हियर, या today I want to go, and go means nowadays the page, the site, you know, आप इंस्टाग्राम में किसको फॉलो कर रहे हो? क्या इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ इसको फॉलो करेंगे? आप बैठकर क्या देख रहे हो? यू आर स्पेंडिंग टाइम विद विच यूट्यूब चैनल। सो इमाम को क्या वो चैनल पसंद है? इमाम के साथ आप बैठ के वो देख सकते हो। ये हिट कर जाता है हमारे दिल को। अल्लाह करे सही हमें समझ में आ जाए। कभी ये ना कहो कि मैं तो उन लोगों के दरमियान रहता हूँ, ठीक है वो लोग गुनाह करते हैं लेकिन उनके दिल बहुत साफ़ हैं। जिनका दिल साफ़ हो, ज़ाहिर को नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कोई ज़ाहिरन बहुत गुनाहगार लग रहा हो, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी के बारे में जज नहीं करते, लेकिन हम ये कहें कि जी मैं किसी को खुदा ना खास्ता अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, बुरा भला कहूँ और कहूँ माई इंटेंशन वॉज सो गुड, I'm using this bad word, but this word means salamun alaikum। तो लोग हंसेंगे कि नहीं, जो तुम कह रहे हो उसका असर है, बेशक तुम्हारी नीयत ना हो। इसी तरह जिस तरह हम अपने आप को दिखा रहे हैं उसका असर है, बेशक मेरी नीयत साफ हो। लिहाजा ऐसे गुनाह जो इंसान करे और कहे नहीं नीयत साफ है, वो कोई एक्सक्यूज़ सही तरीके से हम उसका जवाब नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह अगर हम ये मेयार बना दें कि मैंने सिर्फ वहाँ बैठना है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पसंद है, जहाँ हुसैनी खुशबू आती है, कितना हमें खुद फ़ायदा मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आएगा। इससे बढ़कर आपको और सुकून क्या चाहिए? हम सब इसी तलाश में हैं कि किसी तरीक़े से हम अज्र रिसालत दे सके। 1,24,000 से ज़्यादा अंबिया ने जो ज़हमत की, जो हमारी खातिर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कहा है अगर आपने आखिरी नबी को खुश किया तो आपने तमाम अंबिया की ज़हमतों का जवाब दे दिया, उन्हें खुश कर दिया। तमाम अंबिया आप पर सलाम भेजते हैं जब आप नबी के क़ल्ब को खुश करें। और क्या कहना, जो अफ़ज़लुल बशर है वो फरमाता है कि अना मिनल हुसैन, मैं हुसैनी हूँ। सुभान अल्लाह। अगर यहाँ सामने आप मोमिनात तशरीफ़ फरमा होती तो यकीनन एक बड़ा ज़बरदस्त नारा लग जाता कि अफ़ज़लुल बशर अक़्ल कुल सय्यदुल अंबिया वजह तख़लीक़ कायनात, फ़ख्र से कहे अना मिनल हुसैन, मैं हुसैनी हूँ। तो आप सोचें, जब आप इमाम हुसैन की मदद करेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ इमाम हुसैन को पसंद है, इमाम की नुसरत करेंगे, तो आपका क्या दर्जा होगा, क्या मकाम होगा। इसलिए अभी भी हमारे कानों में ये आवाज़ आती है ना कि जहाँ गदीर में तमाम 12 आइम्मा का इंट्रोडक्शन मेरे नबी ने करवाया, सिर्फ और सिर्फ विलायत अमीरुल मोमिनीन की बात वहाँ नहीं हो रही, बल्कि जब विलायत और इमामत अबुल आइम्मा की दास्तान शुरू होती है, जब हिस्ट्री शुरू होती है, तो वहाँ से उसको कंप्लीट करना होता है पूरे आखिर तक। और जहाँ मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा मंसुर मन नसरहु, बार इलाहा उसकी मदद कर जो अली और औलाद अली की मदद करेंगे। और आज हम ये आज़ादारी करके, ये जो आपने अपने घरों में परचम से मुराद फ्लैग्स, ब्लैक फ्लैग, गम हुसैन में, इश्क हुसैन में जो आप मातम करें, जो आप ये मजलिस सुन रहे हैं, ये जो आप इंतज़ाम कर रहे हैं, कितनी बड़ी नुसरत है। आपको दुआए रसूल मिल रही है। अभी सवाल ये है कि हम और क्या करें, कैसे नुसरत, मदद, सपोर्ट, हेल्प कर सकते हैं अपने ज़माने के इमाम की हेल्प के लिए बहुत से रास्ते मैं आपके सामने बहुत जल्द 5 रास्ते बताती जाऊंगी। यू कैन हेल्प योर इमाम ऑफ द टाइम एंड यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नंबर 1, विद योर टंग,
with your لسان, اپنی زبان کے ذریعے. نمبر 2 with your money, with your wealth, with your belongings, with your position. Number 3 with your thoughts, with your knowledge, with your skills, whatever you have. Number 4 with your beautiful character, amal, akhlaq. And number 5 with your life, اپنی جان دے کر. تو جانی, مالی مدد, فکری مدد, اخلاقی مدد اور لسانی مدد, ہر طریقے سے جس کے پاس جو ہے وہ خدمت امام عصر میں پیش کر سکتا ہے. لسان کی جب بات آتی ہے, زبان کی جب بات آتی ہے, تو ایسے حسین حسین مرثیہ خان شاعر اہل بیت تاریخ میں موجود ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. میں دعبل کا ذکر کروں یا آپ کے سامنے کمیت کا ذکر کروں یا آپ کے سامنے فرزدق کا ذکر کروں یا ابن سکیت کا, عجیب واقعات ہے. مثلا لکھا گیا ہے, آپ سب کو معلوم ہے کہ ہشام بن حکم جب ظالم حکمران جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کعبہ کے پاس سب کی توجہ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف ہے. ایک بہت جلال اور احترام اور وقار کے ساتھ جیسے ہی مولا تشریف لائے, آٹومیٹکلی ہر ایک نے مولا کو جگہ دیا, احترام کیا, سب جھکنے لگے. اور ہشام آیا تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا, تو وہ حیران ہوا یہ کیا, اس کو وہ جالسی, وہ غصہ, وہ حسد. تو اس نے ایسا وہ بنا جیسے as if he doesn't know who's this guy, who's this man, اپنے آپ کو جاہل بنا دیا اور کہا بتاؤ یہ کون ہے. تو وہاں پر فرزدق جو ایک بہت ہی مشہور شاعر ہے وہاں موجود تھے, تو انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے, اپنے شعر کے ذریعے, اپنے قصیدے کے ذریعے امام سجاد علیہ السلام کا تعارف کروایا اور کہا هذا الذي تعرفه البطحاء البيت يعرفه الحل والحرم هذا ابن فاطمہ وانت جاہلہ. یہ بیت اللہ اور کعبہ جانتا ہے یہ کون ہے اور تو نہیں جانتا. یہ فرزند فاطمہ ہے, اس کو پورا مکے کی گلی کیا ایک ایک ذرہ اس کے فضائل گن رہا ہے, اور اس کا جد وہ ہے جو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور بہت خوبصورت ہے. اگر آپ کو شوق ہے, اللہ کرے ہمارے اندر یہ شوق آئے کہ ہم اشعار جو شاعر ہیں معصومین علیہ السلام کے زمانے کے ان کو یاد کریں تھوڑے سے, ہمارا لب و لہجہ بھی تھوڑا عربی والا بنے گا, ہم قرآن سے نزدیک ہو جائیں گے. اگر آپ کو پتہ ہو تواشیح کہتے ہی اس گروپ میں پڑھنے کو ہے جو عربی میں اکثر جو ہے وہ بہت سے قصیدے مرثیے پڑھے جاتے ہیں یا قرآن کی تلاوت بھی گروپ میں کی جاتی ہے. جیسے ہی اس نے یہ شعر فضائل امام سجاد علیہ السلام میں پڑھا تو اس کو ہشام نے جیل میں ڈال دیا, سزا قیمت دینی پڑتی ہے. اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے 18,000 دینار دے کر اس کو آزاد کروایا اور بہت اس کا احترام کیا, اس کو بعد میں پیسے بھی دیے جبکہ وہ لینا نہیں چاہتا تھا. اور دعبل, کیا حسین داستان ہے دعبل کی. دعبل کے اشعار فضائل اہل بیت پر اتنے عمیق اور اتنے خالصانہ تھے کہ باقاعدہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے شعر پڑھا ہے نا, یہ تم نے خود نہیں کہا, یہ تیرا علم نہیں ہے, یہ تجھے الہام ہوا ہے, یہ تجھے روح القدس نے تعلیم دی ہے کیونکہ تیری نیت اتنی پاک ہے. اتنا اچھا شاعر جب ایک مرتبہ ایسے اشعار کہہ کر امام کی خدمت سے جانا چاہتا ہے تو امام نے اپنے تن سے اپنا پیراہن نکالا, تہ کیا اور دعبل کے سامنے پیش کیا. اور کیا کہا, میں حیران ہوتی ہوں. دعبل تو کتنا خوش نصیب ہے, کاش ہمیں اپنے زمانے کے امام کے پیراہن کا ایک دھاگا مل جائے. کہا دعبل یہ وہ پیراہن ہے, یہ وہ قمیص ہے, یہ وہ شرٹ ہے جس پہ میں نے 1000 راتوں میں ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی, جس میں نے 1000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے. کپڑے کی ویلیو, کپڑا بہت لباس چیزیں کی ویلیو قرآن اور نماز سے ہے, نہ کہ
یہ ان ہے یا آؤٹ ہے یا کس برانڈ کا ہے، کیا اس کے اوپر نام ہے، کہا 1000 بار میں نے جس کے ساتھ قرآن کو پڑھا وہ لباس میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں۔ دیکھیں امام کتنے خوش ہوتے جب فضائل اہل بیت اس زبان سے جاری ہو۔ اللہ کریں ہم اتنا اپنے زمانے کے امام سے کنیکٹڈ رہیں تاکہ ہمارا وجود بھی کچھ نہ کچھ لکھے بھی، ہم قلم سے لے کر ہر سکل جو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو ظاہر کر سکے۔ کمیت کے بارے میں ہے کہ منا کی سرزمین میں، عرفہ منا آپ جانتے ہیں، منا کی سرزمین میں کمیت نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں، تو امام نے فرمایا یہ منا کی سرزمین ہے، شعر؟ کہا نہیں، شعر سے مراد مرثیہ ہے، میں امام حسین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اوف، یہ سننا تھا۔ امام جعفر صادق بہت خوش ہو گئے، بہت زیادہ، اور آپ نے فوراً ٹینٹ لگانے کا حکم دیا، خواتین کو بلایا، اہتمام کیا، کیونکہ مجلس حسین ابن علی برگزار ہو رہی ہے۔ آپ کی مجلس میں آپ جو ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں ان قدموں پر امام جعفر صادق علیہ السلام درود بھیجتے ہیں۔ وہ سوچ سمجھ کے میں یہ جملہ بول رہی ہوں کیونکہ امام نے اپنے سجدوں میں بہت دعائیں دی ہے عزاداران حسین کو، بہت زیادہ، جو ہمیں پتہ ہے وہ قطرہ بھی نہیں ہے، جو ہے لکھا ہوا تاریخ میں وہ بھی ناقص ہے، جو تاریخ میں موجود ہے اس کا ایک حصہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ ہم جو ممبروں سے سنتے ہیں وہ اتنا قلیل ہے کہ اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں۔ لہٰذا کمیت جب آیا اور کمیت نے بہترین مرثیے پڑھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے کمیت، ملائکہ نے زمین والوں سے زیادہ تیری مجلس کو سنا اور گریہ کیا۔ اے عزادارو اپنی قدر و قیمت کو جانیے۔ امام جعفر صادق کو معلوم تھا کہ 2020 میں ہم بیٹھ کر اس حدیث کو بتائیں گے، یہ حدیث پہنچے گی آخر الزمان تک۔ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کا ذکر کس طرح سے عرشی ہمیں بنا دیتا ہے، ہماری منزلت کو کتنا بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اے کمیت، اس ذکر کی وجہ سے تجھے اللہ نے پاکی کا ایسا لباس پہنایا ہے جس کا تو تصور نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو پاک رکھ۔ میں کہوں گی آپ جیسے عزاداروں سے، آپ جیسے ذاکروں سے، یہ جو آپ بھی کہتے ہیں یا حسین، اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، ماتم کرتے یا حسین صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، آپ کو اس کا کتنا ثواب مل رہا ہے خلوص نیت کے ساتھ، کہ نیت کو بار 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 خالص کرے۔ اور پھر امام نے اعلان کیا خواتین میں کہ میں منا کی سرزمین میں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں کمیت کو دینے کے لیے۔ خواتین میں سے کہا کہ جس کے پاس بھی سونا ہے، گولڈ ہے، وہ سب جمع کرے اور کمیت کے سامنے پیش کرے، لیکن کمیت نے کہا نہیں، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، اور کمیت نے قبول بھی نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی خلوص اور محبت کے ساتھ کمیت یہ عمل انجام دے رہے تھے۔ اور پھر ہم آتے ہیں فکری مدد کی جانب۔ فکری مدد میں آپ جو ہے اپنے علم کو استعمال کریں، جس طرح مرعشی نجفی جنہوں نے کتابوں کی حفاظت کے لیے جو اہل بیت سے منسوب ہے جو زحمت کی ہے، باقاعدہ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے جب میں گئی ان کی لائبریری میں، جو اسلامی دنیا کی سیکنڈ یا تھرڈ لارجسٹ بگسٹ لائبریری ہے جو قم اس شہر میں موجود ہے، جہاں میں کریم اہل بیت کے حرم کے پاس سے ہی آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، انشاءاللہ بنت باب الحوائج حضرت معصومہ قم، انشاءاللہ یہ آواز کیونکہ یہاں سے آ رہی ہے، انشاءاللہ مولا امام رضا آپ کو بلائے اور باب الرضا حضرت معصومہ قم آپ کو بلائے اور آپ بھی ان کی زائر بنے انشاءاللہ۔ مرعشی نجفی کی لائبریری میں نے باقاعدہ دیکھا کہ بعض کتابوں میں ہمیں دکھایا گیا وہ اوریجنل بکس کہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، لیکن میں نے بہت بڑی قیمت دے کر اس کتاب کو، جو اوریجنل بک ہوتی ہے، جو ہمارے صحیح ریسورسز جس میں موجود ہوتے ہیں، جس کی کوئی کاپی نہیں ہوتی پرانے زمانے کی، جس کو برٹش ایجنٹ اس زمانے میں خرید رہے تھے۔ اور کبھی آپ نے کہا کہ میں رات کو کسی فیکٹری میں جا کے کام کرتا ہوں،
ایک اسٹوڈنٹ ہے بہت ینگ، اپنے ارلی 20s میں ہے، اور دن کو جو مرحومین ہیں ان کے لیے روزہ رکھتا ہوں تو مجھے پیسے ملتے ہیں، نمازیں پڑھتا ہوں، ہم کہتے ہیں نماز استجاری، جو اجارے پر نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ مجھے پیسہ ملے، اور میں اپنے قبا کو لباس کو جو ہے جو اسکالرز جو لباس پہنتے ہیں میل اسکالرز، اس کو میں رینٹ پہ دیتا ہوں. یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو کر سکتا تھا اپنی ایج کے لحاظ سے اور اپنے ریسورسز کے لحاظ سے، وہ یہ تھا کہ وہ دن کو پڑھے، رات کو جا کے کام کرے، نمبر 1. نمبر 2، وہ جو کچھ ہے اس کو رینٹ پہ دے. نمبر 3، جتنا رینٹ پہ کام لے سکتا ہے وہ بھی لے، سب کچھ کر کے پیسے جمع کر کے. اور کھانا اس حد تک کم کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں نے کٹ کر دیا اپنا کھانا، یعنی صرف مثلاً ایک چھوٹا سا ناشتہ کرتا ہوں رات کو سونے سے پہلے، مثلاً ایک چیز چھوٹی سی کھا لیتا ہوں. میں نے جان بوجھ کے اپنے پیٹ پہ کنٹرول کیا، اپنے ہر چیز پہ اپنی آسائش اور آسانی دے دی، سکون یعنی ظاہری جسمی جو آرام کرنا ہے اس کو دے دیا تاکہ یہ خزانے محفوظ رہے. علامہ جو امینی ہیں جنہوں نے 30 سال لگا کر الغدیر لکھی تاکہ امام اول سے لے کر امام آخر تک کا جو تعارف غدیر میں ہوا وہ کسی طرح ضائع نہ ہو جائے. کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے. اور مجھے علامہ امینی کی یہ بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم کہے گا، عجل بھی لگائے گا اور کمپلیٹ درود بھیجے گا، اس کو میں اپنی کتاب الغدیر which is more than 20 volumes اور 30 years اور اتنے کنٹریز میں جا کر انہوں نے لکھا ہے. وہ جاتے تھے مثلا وہ انڈیا گئے فار ایگزامپل، وہاں پر آپ لائبریری میں رہیں اور ہمیشہ اس زمانے میں آج سے 50-60 years back, I don't know how many years back، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے کسی طرح اجازت دو میں زیادہ بیٹھوں، میں اسی میں بیٹھنا چاہتا ہوں. اور وہ لاک کر کے چلے جاتے، وہ وہیں پر بیٹھتے. جب کھڑے ہوتے تو دیکھتے تھے گرمی کی وجہ سے پوری جگہ جو ہے وہ ویٹ ہو چکی، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا تھا. جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا انڈیا کیسا تھا، ویدر کیسا تھا، تو پتہ ہے صاحب غدیر نے کیا جواب دیا؟ کہا ویدر، موسم پتہ نہیں، میں تو کتابیں پڑھنے میں بزی تھا. یعنی کہا تم لوگ کیا دیکھتے رہتے ہو، ہائے آج گرمی ہے، ہائے سردی ہے، او ہو یہ ہو گیا، یہ چیز مہنگی ہو گئی، یہ چیز سستی ہو گئی، یہاں یہ آفر لگا ہوا ہے، وہاں وہ آفر لگا ہوا ہے. تم اپنی اس قیمتی زندگی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضائع کر رہے ہو. امام علی کے چاہنے والے، امام حسین کے چاہنے والوں کے لیے تو وقت اتنا اہم ہے، فکر ان کی، سوچ ان کی کہ دوسری چیزیں زیادہ انگیج نہ کریں انہیں. کیونکہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ سخی ہونا چاہیے ہمیں، بہت جنرس ہونا چاہیے ہمیں، لیکن ایک جگہ آ کر ہمیں سٹنجی ہونا چاہیے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں بخل پسندیدہ ہے؟ وہ ہے وقت. اپنا ٹائم دینے میں بخیل بنو. بخیل بنو سے مراد یہ ہے کہ اپنا ٹائم سوچ سمجھ کے دو، ہر ایک کو نہ دو، ہر ایک کو ہر جگہ وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اس کے بدلے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی مدد مانگتا ہے تو قربتاً اللہ جاؤ، یعنی معصیت نہ کرو، گناہ نہ کرو. فکری مدد ہوگی. اب ایک اور آتا ہے اخلاقی طور پر ہم مدد کریں. اخلاقی طور پر یعنی جس طرح ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ اپنی عادتوں کو وہی رکھے، وہاں جائیں جہاں امام زمانہ جانا چاہتے. اپنے آپ سے ہمیشہ یہ سوال کریں in which state am I now، میں ابھی کس حالت میں ہوں؟ میں مستحب انجام دے رہی ہوں یا واجب؟ بس یہی دو میں انجام، یا کوئی بھی کام ہوگا وہ مستحب ہوگا. جیسے مجلس پڑھنا مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے. مجلس سننا مستحب ہے، بہت اس کا ثواب ہے، محبوب ہے اللہ کو، واجب تو نہیں ہے. نماز پڑھوں گی وہ کیا ہے؟ واجب ہے. کچن میں جا کے کوکنگ کروں گی وہ کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ہمارے اوپر ہم کرتے ہیں، ہمیں بہت ثواب ملتا ہے. آپ ووور کرتے ہو، آپ ڈسٹنگ کرتے ہو، آپ واش کرتے ہو، ڈش واشر لگاتے ہو، سب مستحبات آپ انجام دے رہے ہو. آپ سلام کرتے ہو مستحب ہے، آپ جواب دیتے ہو واجب ہے، آپ نیوز سنتے ہو ثواب ہے. کیونکہ ہمیں وقت شناس ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. آپ کوئی اچھی چیز انٹرٹینمنٹ کی دیکھتے ہو وہ بھی مستحب ہے. فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا، حلال انٹرٹینمنٹ کا بہت ثواب ہے، بہت آئمہ کو پسند ہے. آپ ایکسرسائز کرتے ہو مستحب ہے. آپ اپنے آپ کو کلین رکھتے ہو، واش کرتے ہو مستحب ہے.
آپ کام پہ جاتے ہو مستحب ہے، آپ کالج جاتے ہو مستحب ہے، یا کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے پڑھنا، تو آپ دیکھیں جو چیزیں مکروہ ہے یا حرام ہے اس سے دور رہو، ختم، باقی ساری زندگی ہماری اتنی حسین مستحبات میں گزر سکتی ہے۔ ایک بہت پیارا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جب تشریف لے جاتے تھے اس مدینہ کی گلیوں میں، ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ایک مدینہ کی گلی میں ایک غلام بیٹھا ہے، اور اس کے پاس کچھ پیسز روٹی کے، ڈرائی روٹی ہے، بریڈ ہے، اور سامنے اسے کتا نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کتا بیچارہ اس سٹی میں نیا ہے اور بھوکا ہے، تو آپ اس کو ایک پیس جو ہے وہ روٹی کی دے دیتے ہیں، اور پھر یعنی وہ غلام دے دیتا ہے، اور پھر دیکھا وہ اس سے اور بھوک لگ رہی ہے تو ایک اور پیس بھی دے دیا، دیکھا اس کی بھوک نہیں مٹ رہی تو جتنا تھا اس کے پاس سب دے دیا اور خود بھوکا رہا۔ خود بھوکا رکھنے کے بعد اس نے دعا کی، کہا بار الہا، میں نے تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا پیٹ بھرا ہے، میں خود بھوکا ہوں، تو کسی طریقے سے میرے پیٹ کو بھر دے۔ اتنی پیاری دعا کی، اتنا شکر ادا کیا اس نے۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ حسین منظر دیکھ رہے تھے، آپ کو اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا، آپ اس کے پاس گئے، اس کا نام پوچھا اور کہا بتاؤ تیری آرزو کیا ہے؟ اس کی آرزو بھی اتنی پیاری تھی، اس کی تمنا بھی اتنی اچھی تھی۔ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے نا وہ یہودی ہے، اور مجھے نماز پڑھتے وہ مزہ نہیں آتا، کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے، مجھے وہ آزادی حاصل نہیں ہے، کاش میرا مالک مسلمان ہوتا تاکہ میں مزے سے عبادتیں کرتا اور وہ نماز کے لیے جاتا تو میں بھی اس کے ساتھ مسجد میں جاتا۔ جب یہ تمنا بھی کتنی پیاری تھی، نیک کتنا تھا، تو فوراً وہ ڈھونڈنے گئے امام حسین علیہ السلام، یہودی کے گھر کو ڈھونڈا، گئے، دستک دی، خود تشریف لے گئے۔ دیکھیں کتنا لوگوں کی مدد کرنا، اخلاق حسنہ رکھنا۔ تو وہ یہودی جب باہر آیا اس نے دیکھا کہ فرزند رسول مسلمانوں کے جو رسول ہے اس کا فرزند بہت مشہور، بہت معروف، مدینہ ہے، شہر رسول اللہ ہے اور نواس رسول ہے۔ تو کہا آپ میرے گھر کیسے تشریف لائے؟ کہا میں تمہارے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، آج میں نے بڑا پیارا کام دیکھا ہے، کاش ہمارے بھی کچھ اچھے کاموں کو ہمارے امام دیکھے اور کہے میں اس کو گناہوں سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنا ناصر بنانا چاہتا ہوں، میں اس کی زندگی کے ہر لمحے کو نیک کاموں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اس کا مال بھی ضائع نہ ہو۔ ہمارے تو مال ضائع ہو رہے ہوتے، ہمیں شیاطین بلاتے ہیں ادھر آؤ آفر ہے، یہ خرید لو وہ خرید لو، ہمیں اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ہم لالچ میں آ کے زیادہ خرید کے رکھ لیتے اور پھر کہتے ہیں ہائے یہ سامان زیادہ ہو گیا، اب کیسے ڈی کلٹرنگ کرے، کیسے کم کرے، کیسے آرگنائز کرے، اس کے لیے پھر کچھ کورسز کر رہے ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا کیا کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں الجھے رہتے ہیں، زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ بار الہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو تو خرید لے حسین ابن علی کے صدقے میں، میرے ایک ایک پینی کو تو لے لے، میری اولاد کو تو لے لے، میرے گھر میں جتنی چیزیں وہ سب تیرے لیے استعمال ہو۔ اور پھر وہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں میں بیچوں گا نہیں، آپ کے نام پر میں نے اس کو آزاد کر دیا، میں پیسے نہیں لوں گا۔ تو امام نے 200 جو درہم رکھے ہوئے تھے پوچھا تھا اس سے کہ تمہاری قیمت کیا ہے؟ غلام نے بتایا تھا میری قیمت 200 درہم ہے۔ تو امام نے وہ 200 درہم جو ہے وہ اس غلام کو دے دیا، غلام خوشی خوشی چلا گیا، اور جیسے ہی امام جا رہے تھے بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہا کہ اپنے شوہر سے کہا کہ میں بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ کسی طریقے سے میں جاؤں حسین ابن علی سے ملوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسلام قبول کروں، آج دیکھو حسین ہمارے گھر آ گئے ہیں، مجھے اجازت دو کہ میں اسلام کا اعلان کروں۔ اور جب اس نے اتنے پیار سے یہ ساری باتیں کی تو شوہر نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں؟ جب دیکھا کہ امام کا اتنا دل چلتا ہے، ایک کتے پر، ایک ڈاگ کو کھانا کھلانا جو کہ پاک جانور بھی نہیں ہے، امام کو اتنا محبوب، اتنا پسند ہے، تو میں کیوں محروم رہوں؟ اور دونوں نے تشہد، شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، صلو علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور اس طرح دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں
امام حسین علیہ السلام نے وہاں غلام کو آزاد کیا، غلام کو امیر بھی کیا، 2 کرسچنز کو جو ہے وہ اسلام کی طرف دعوت بھی دے دی۔ کیوں دی؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس بصیرت کی وجہ سے، اور یہ جو لوگوں کی مدد کرنے کی اخلاق جو ہے، اخلاق حسنہ، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کو عالم رؤیا میں ایک عالم نے یہی دیکھا تھا نا، کہ حبیب کہہ رہے تھے کہ کاش میں دنیا میں آؤں اور آ کر لوگوں کی مدد کروں۔ جناب جبرائیل امین کی تمنا بھی یہ ہے کہ اگر میں انسان ہوتا اور عرض الہی پر جی رہا ہوتا تو میں لوگوں کی مدد کرتا۔ خدمت خلق بہت زیادہ محبوب ہے۔ تبھی آپ دیکھیں پروردگار عالم نے جب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو ایز اے ولی اللہ انٹروڈیوس کرنا چاہا، جب تعارف شاہ ولایت کا وقت آتا ہے تو سورہ مائدہ گواہ ہے کہ جہاں مولا علی کل فضائل سے بھرے ہوئے ہیں، مولا علی میں اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی ساری خدا کی دیوی نعمتیں ہیں، لیکن رب نے جس نعمت کو چنا ہے، جس بہترین فضیلت کو چنا ہے، وہ فضیلت یہ ہے کہ علی رکوع کی حالت میں انسانوں کے درمیان انفاق کر رہے ہیں۔ علی نے اپنی انگوٹھی دے دی ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، خالق کے ساتھ رابطے میں بھی ہے اور مخلوق کی فکر میں بھی ہے۔ یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا کہ آیت ولایت کا انتخاب اس عمل کے ذریعے کیا۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے فکری لحاظ سے، لسانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے 3 اعتبار آپ کو بتا دیے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی اور امام حسین علیہ السلام کی۔ چوتھا جو عمل ہم سے نصرت کے اعتبار سے ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ہم مالی لحاظ سے سپورٹ کریں امام حسین علیہ السلام کو۔ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہم سب کو تجربہ ہے۔ ہم نے 40 کے دوران دیکھا کہ کبھی ایک بچے کے ہاتھ میں آپ کو ایک ٹوتھ پک نظر آتا ہے، اس کی اتنی ہی وسعت ہے، لیکن کس خضوع اور خشوع کے ساتھ، دیکھیں بات اس نیت کی ہوتی ہے کہ آپ کبھی ایک چھوٹی سی چیز دے رہے ہو بہت جھک کر، کبھی ایک بڑی سی چیز دے رہے ہو مغرورانہ کہ میں نے دیگ بنوایا، یہ میری مجلس ہے، میں حلیم کھلاتی ہوں۔ آپ کا وہ حلیم ہو یا آپ گولڈ بھی تقسیم کر دے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے اندر اگر وہ تکبر اور عجب آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ٹیشو پیپر بھی عزاداران حسین کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پر 10 مومنین مل کر مجلس کر رہے ہیں اور آپ جا کے کہتے ہیں میرا یہ حصہ ڈال دو، تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ قلیل اور کثیر کو رب نہیں دیکھتا، اس پاکی اور طہارت کو دیکھتا۔ ان اللہ ینظر الی قلوبکم ولا ینظر الی وجوہکم اور ظاہرکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ علی ابن ابراہیم نیشا پوری کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ امام کاظم علیہ السلام کے لیے آپ کیا لے کر جاتے تھے؟ خمس۔ لوگ بہت زیادہ مال دیتے تھے اور آپ لے کر جاتے تھے۔ حکومت سے تو کچھ نہیں ملتا تھا، آپ کو بتایا ائمہ علیہ السلام کو، جیسے آج کل بھی علماء مراجع جو ہے ان کو گورنمنٹ سے تھوڑی کچھ ملتا ہے۔ یہ جتنے بھی دینی سینٹرز یا جو کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، امام بارگاہیں سجائی جاتی، وہ بھی لوگوں کا اپنا، لوگ پرائیویٹلی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اتنے اونٹ تیار ہوئے، بہت بڑا بڑا مال وہ لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں ایک دم سے ایک بوڑھی سی خاتون آئی اور اس بوڑھی سی خاتون نے آ کر جو ہے وہ 7 درہم، 7 درہم از nothing، اور جب ابراہیم کو کہا، علی ابن ابراہیم سے کہا یہ 7 درہم جا کر امام کو دو، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت کم ہے، دیکھو نا کتنی بڑی بڑی چیزیں میں لے کر جا رہا ہوں، دیکھو یہ سارے اونٹ لادے ہوئے ہیں، یہ اونٹ ایک کنٹینرز کی طرح ہوتے تھے۔ تو کہا بس میرے مولا کو یہ دے دو، میرا سلام پہنچا دو۔ آپ یقین کیجئے، آپ نے یقیناً یہ سنا ہے، لیکن جتنی بار سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اس مال کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت یہ ہے کہ کس نیت سے ہم اس کو استعمال کریں۔ امام کاظم علیہ السلام کے سامنے بڑے بڑے مال آ رہے ہیں، لیکن بار بار علی ابن ابراہیم سے ایک سوال لسان اقدس امام کاظم سے جاری ہو رہا ہے، وہ کیا ہے کہ کہاں ہے وہ
शकीता का माल, कहाँ है वो बूढ़ी औरत का माल, मुझे वो चाहिए, मुझे वो 7 दिरहम चाहिए। इमाम पहले से ही जानते हैं कि मेरे पास जो माल आ रहा है उसमें सबसे पाक, सबसे खालिस, सबसे मुतवाज़िआना तौर पर जो जिसने मुझे दिया है वो शायद ये खातून है। इसीलिए इमाम ने उस माल को इस तरह से कबूल किया। अल्लाह करे हमारे कलील आमाल भी हमारे ज़माने के इमाम को बहुत महबूब और पसंद आए। और फिर कहा, शतीता को मेरा सलाम पहुंचा दो, या इमाम ज़मान आप पर हमारा सलाम हो, और इंशाअल्लाह आप हमें भी सलाम करें, हम इस काबिल हो। और फिर कहा कि उसके लिए मैंने कफ़न का इंतज़ाम किया है, कफ़न भी लेकर जाओ, उसको बताओ कि ये कफ़न, इसका जो मटेरियल है उस बाग से लिया गया है जहाँ, जो बाग मेरी माँ फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, वहाँ पर जो कपास उगा है उससे जो है इसको बनाया गया है। यानी इसको निस्बत दी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। और फिर उससे कहो, बात ख़त्म नहीं हो रही। नंबर 1 सलाम, नंबर 2 उस माल को इतना प्यारा और इतने अच्छे अंदाज से एक्सेप्ट करना, नंबर 3 कफन का कहना, नंबर 4 कहा उससे कहो कि हम खुद उनकी नमाज मैयत पढ़ाने आएंगे। शायद 17 दिन से ज़्यादा वो ज़िंदा नहीं रहेगी, कोई नंबर भी बताया, बता भी दिया कि कितने दिन ज़िंदा होगी, लेकिन उससे कहना किसी को बताए ना कि हम नमाज पढ़ने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप लोग जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़ लाते हैं एज़ अ ज़ायर, तो आप निशाबूर की जानिब जाएं, और आप जाते भी होंगे, वहाँ आपको एक हरम नज़र आएगा। ना वो इमाम ज़्यादा है, ना कोई बड़ा आलिम है, ना कोई बड़ा आरिफ है, वो एक आम सी खातून है, उसका नाम शतीता है। उसको अल्लाह के वली ने अपने ज़माने में, ज़माने का इमाम, इमाम काज़िम, उनकी इतनी इज्जत कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी वुसअत के लिहाज से माली मदद कर रही है। माली मदद कितनी उसकी वैल्यू और कितनी कदर कीमत है मासूमीन की नज़र में। और आखिरी नुक्ता जो मदद का है वो ये है कि हम अपने जान के ज़रिए, हाँ यही तो, इसकी तो हसरत हम सब खाते हैं। हम कहते कि या लैतनी कुन्तु मअहुम, काश हम उनके साथ होते जिन्होंने अपनी जान बाजी पर लगा दी, जान दे दी। जानी मदद एक मदद है, उसके बाद ठीक है हम वहाँ नहीं थे, उसके बाद हम माली, फ़िक्री, अखलाक़ी, लिसानी मदद कर सकते। जानी मदद के लिए जो असहाब का ज़िक्र आता है वो बहुत बेमिसाल है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि हम एक गौर व तफक्कुर के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात असहाब इमाम हुसैन के साथ गुजारें, क्योंकि असहाब वो खुश नसीब हैं कि जिन पर हम सलाम और दुरूद भेजते हैं ज़ियारत आशूरा में इमाम हुसैन के बाद। कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ा मर्तबा दुनिया भर में करोड़ों मर्तबा, पता नहीं हमारे पास नंबर नहीं, ना जाने कितनी बार अभी तक ज़ियारत आशूरा पढ़ी गई है। ज़ियारत आशूरा परवरदिगार आलम का कलाम है, हदीस कुदसी है, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के ज़माने में आम किया गया है, और उस ज़माने से लेकर अभी तक कितनी ज़ियारत आशूरा हो चुकी है। और हर ज़ियारत आशूरा में अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। ऐसा मकाम आपको और कहाँ नज़र आएगा। आज हम एक बहुत ही नूरानी, बहुत ही समझदार, होशियार, बसीरत रखने वाले, वक्त शनास, एतमाद जिन पर ज़माने के इमाम ने पूरा पूरा किया, जो अमीन थे, अमानत को लेने में, उसको संभालने में बेमिसाल, शब जिंदादार हम कहते, तहज्जुद पढ़ने वाले, इबादत करने वाले, जो अमीर अल-मोमिनीन के ज़माने से थे। इसीलिए करबला में उनकी उम्र 75 ईयर्स के करीब बताई जाती है। उम्र देखें, अल्लाह ऐसी उम्र हमें दे दे, ऐसी ज़िंदगी हमें दे दे कि एंड इतना खूबसूरत हो। असहाब सिर्र अमीर अल-मोमिनीन में से थे। जंग सिफ़ीन जो 18 महीने से ज़्यादा, 18 मंथ्स तक रही है, वो मौला के साथ 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 रहे हैं। कहते हैं मुख्तार सक़फ़ी के घर में जब सब जमा हुए थे, जब पता चला था कि इमाम मक्का से कूफा की जानिब आने वाले हैं, तो जहाँ लोगों को अलर्ट करने के लिए बहुत से लोगों ने स्पीचेस दी,
ایک خطیب خطبہ جنہوں نے دیا وہ جناب عابس بن شاکر ہیں، عابس بن شاکر، سلام ہو۔ آج ہم اجازت مانگتے ہیں خود جناب عابس بن شاکر سے، انہی سے اذن مانگ کے انہی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، حامل احادیث ہیں، کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے آپ کا، بہت عظیم مقام۔ کہتے ہیں آپ اکیلے نہیں گئے، آپ اپنے فرینڈ شوزب کے ساتھ گئے۔ کربلا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا، اور فرینڈز دوست و احباب مل کے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بڑا مشکل تھا۔ پتہ ہے آپ کو جناب مسلم بن عقیل نے، سفیر امام حسین نے ایک خط لکھا جو بہت مشکل ہوتا ہے اس زمانے میں لے کر جانا، اور وہ جناب عابس کو دیا۔ جناب عابس لے کر جاتے ہیں مکہ۔ آپ نامہ یعنی خط لے کر جا رہے ہیں سفیر حسین کا، اور اس میں جو سیکرٹس ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اور پھر جو ہے جب حالات ایسے ہو جاتے تو آپ مکہ سے کربلا تک ہر قدم قدم پر امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسی سفر میں مکہ سے کربلا میں کتنے لوگ امام سے ملحق ہوئے ہیں، ملے ہیں، اور کتنے لوگ منحرف ہوئے ہیں، یعنی جدا ہو گئے، یعنی امام کی مدد نہیں کی، ساتھ تھے اور راستہ الگ کر دیا۔ جناب عابس کے کلمات اگر آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین میں کوئی مخلوق امام حسین سے بالاتر ہے ہی نہیں، ہر مخلوق قربان ہو جائے میں تو کیا، میری جان ایک کیوں ہے۔ دیکھیں سارا غم یہ ہے، کبھی آپ کسی کو بہت زیادہ چاہے تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے پاس صرف 2 ہاتھ کیوں نہیں ہے، کاش 10 ہاتھ ہو اور میں 10 ہاتھوں سے ان کے بوسہ لوں اور ان کے ہاتھوں کو جو ہے ہاتھ ملاؤں اور یہ کروں۔ آپ کہتے ہیں نا آؤٹ آف دس ورلڈ، مجھے کچھ اور کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یہ دنیا اتنی محدود کیوں ہے، اتنی لمیٹڈ کیوں ہے۔ آپ کو اصحاب کے درمیان یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے امام زمانہ کے لیے ایسے ہی منتظر بنے کہ ہمیں کم لگے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ عابس نے لٹرلی کہا کہ میرے پاس ایک جان کیوں ہے، میں صرف جان دے سکتا ہوں، میں کچھ اور کیوں نہیں دے سکتا، میں کچھ اور کیوں نہیں کر سکتا۔ اور پھر عابس کی شجاعت کے بارے میں طبری نے اپنی کتاب میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ جو ٹائٹل جو لقب عابس کو دیا گیا ہے وہ ہے اسد الاسود، جو شیروں کا شیر ہے۔ یہ عجیب اس کی طاقت، ایسی طاقت کہ دشمن کی طرف سے آواز آئی کہ کوئی عابس کے سامنے نہ جائے، جو بھی گیا اس نے ختم ہو جانا ہے، کوئی سامنے آ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک عابس، اگر آپ نے جنگ بدر وغیرہ کا پڑھا ہو تو ایک کے مقابلے میں 20 تھے، 20 مشرکین، یہاں پر ایک عابس ہے، سامنے 200 لوگ ہیں۔ کیا ایمان کا رتبہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن بتاتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان جتنا بلند ہوگا تو ایک مومن کے مقابلے میں 100 بھی ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی ایک کے مقابلے میں 10 ہوتے ہیں، کبھی ایک کے مقابلے میں 2 ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا ایمان توکل قوی ہو آپ اتنے زیادہ دشمنوں پر جو ہے وہ مسلط ہو سکتے ہیں۔ عابس کے ایمان پر ہماری جان قربان، انشاءاللہ جناب عابس کی زیارت اور شفاعت ہم سب کو نصیب ہو، جن پر سلام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے کی ہے۔ باقاعدہ عابس ایک اور وہاں 200 افراد سب ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہاں آ کر عمر سعد نے اعلان کیا اور کہا کہ عابس کو گروہ میں سب مل کے پتھر سٹونز مار کے قتل کریں گے۔ جیسے ہی یہ سنا عابس نے فوراً جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے، کیپ ہوتی ہے، وہ اتار دی، آپ نے اپنا ذرا اتار دیا، آپ نے کہا مجھے اس دنیا سے اور اس زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میری زندگی فانی ہے حب حسین میں اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے اپنی جان کو طبق میں ڈال کے آیا ہوں، اور ختم، میری جان کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور سب نے مل کر مارا، اور بعد میں یوں کہا کہ ہم سب کو فخر ہے کہ ہم عابس کے قاتل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جناب عابس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔
ہاں زادارو، کیا مصیبتیں امام حسین پر آئی ہے، اللہ اکبر! ہر قدم پر میرے مولا کو رلا رلا کر، غم دے دے کر، تشنا پیاسا شہید کیا گیا۔ میں کہوں گی آج ہم نے حضرت زہرا کے ساتھ ساتھ مولا امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ کو بھی پرسہ دینا ہے۔ آج وہ دن ہے جس کا انتظار ہم سارا سال کرتے ہیں کہ یوم آ جائے، وہ یوم جو کہ قاسم، شہزادہ قاسم، یتیم امام حسن مجتبیٰ کا دن ہے۔ عزادارو، یتیم کے لیے رونے کا ویسی بھی ثواب زیادہ ہے۔ اپنا استغاثہ بلند کرے اور پرسہ دے جناب ام فروا کو۔ وہ وقت آ گیا کہ شہد کو چکھنے کے لیے جناب قاسم، کیونکہ آپ نے کہا موت شہد ہے، ہنی ہے، اس کو چکھنے کے لیے آپ بے چین ہو رہے ہیں۔ یوم عاشور ایک ہی مرتبہ امام حسین بے ہوش ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے بھائی کی نشانی جناب حسن مجتبیٰ کا یتیم آپ کے پاس آیا اور آپ نے انہیں سینے سے لگایا، اور چچا اور بھتیجا دونوں کے دونوں اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جناب زینب کبریٰ کہہ رہی ہے بھائی میرے پاس پانی بھی نہیں کہ میں آپ کو ہوش میں لے آؤں۔ ہازادارو، جب ہوش میں آئے تو امام حسین کے سامنے حضرت قاسم نے اس تعویذ کو پیش کیا، کیونکہ امام نے ابھی تک اجازت نہیں دی۔ جیسے ہی اس تحریر کو، اس خط کو دیکھا امام حسین نے تو رونے لگ گئے، بوسہ دیا اور کہا یہ میرے بھائی کی خط ہے، میرے بھائی کی رائٹنگ ہے، اور اس کو آنکھوں سے لگایا اور کہا اے حسن مجتبیٰ کی نشانی، اے میرے یتیم بھتیجے، آؤ میں تجھے موت کے لیے تیار کروں۔ امام نے ایک سفید کرتا پہنایا، عمامہ اس طرح سے سجایا جس طرح سے میت کو پہنایا جاتا ہے تحت الحنک، اور ایک سرا چہرے کی جانب پر ڈالا جیسے کفن میں ہوتا ہے۔ امام حسین نے یہ عمل کیوں کیا؟ جناب قاسم نے پوچھا اے چچا، امامے کا حصہ یہاں چہرے پر کیوں ہے؟ تو کہا اے میرے چاند جیسے قاسم، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کی نظر تجھے لگ جائے۔ وہ لباس پہنا ہے سفید، زرہ تو ہے ہی نہیں، بچے لڑنے کہاں آئے تھے، گھوڑے پر سوار کیا۔ چچا نے روتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ابھی کچھ قدم ہی چلے تھے، امام حسین سے برداشت نہ ہوا، جس طرح قاسم کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں وہی منظر یاد آ رہا ہے کہ جب علی اکبر مقتل کی جانب جا رہے تھے، امام حسین بے چین تھے، یہاں بھی قاسم کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور واپس بلا کر شہزادے کے گلے کو چاک کیا، پوچھا کیوں میرے گلے کو چاک کیا ہے چچا جان؟ جواب دیا پتہ تو چلے میرا شہزادہ یتیم ہے، یتیموں کا گلا چاک ہوتا ہے، شاید کوئی رحم کھا لے۔ لیکن عزادارو، چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جب جناب قاسم مقتل کی جانب چلے تو دشمنوں نے ایسا حملہ کیا، اپنی آوازوں کو بلند کرے یا قاسمہ یا قاسمہ۔ عزادارو، جناب زہرا ان آوازوں کو پسند کرتی ہے جو آواز امام حسن کے بیٹے کے لیے، اس کی مظلومیت کے لیے بلند ہو، کیونکہ روایت میں ہے جناب زہرا کی خاص دعا ہے جو امام حسن پر روئے، کیونکہ امام حسن وہ مظلوم امام تھے جو اپنے گھر میں بھی امن و امان میں نہیں تھے، گھر میں بھی جن کے دشمن تھے۔ ہاں عزادارو،
دشمنوں نے جب دیکھا قاسم شجاعت سے لڑ رہے ہیں، برداشت نہ ہوا۔ جس طرح حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، اسی طرح چھپ کے تیر مار کے حضرت قاسم پر حملہ ہوا، اور جیسے امام علی کے سر اطہر پر مسجد کوفہ میں اپنے ملجم نے وار لگائی، ایسے ہی حضرت قاسم کے سر پر تلوار کا وار لگا۔ آواز دی یا عمہ ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو، امام حسین شیر کی طرح مقتل کی جانب حملہ ور ہوئے۔ کیا منظر دیکھا کہ ایک شخص جناب قاسم کے سینے پر سوار ہے اور یتیم شہزادے کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی یہ منظر امام حسین نے دیکھا، آواز بلند کی کہ چچا زندہ ہو اور یتیم پر یہ مشکل آ جائے۔ ذوالفقار حیدری کو نکالا، لشکر میں ہلچل مچ گئی، سب ڈر گئے۔ لشکر کے جو دائیں جانب تھے وہ بائیں جانب دوڑنے لگے، بائیں جانب والے دوسرے جانب۔ اسی خوف کی وجہ سے جناب قاسم کا بدن پامال ہو گیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں میں عزادارو پامال جسم حضرت قاسم کا، ہائے حسین کیسے اٹھائے؟ حضرت قاسم زندہ تھے اور ان کی پسلیاں ٹوٹتی رہی، یا عمہ یا عمہ یا عمہ کہتے رہے۔ میں کہوں گی وہ وقت کتنا مشکل تھا امام حسین کے لیے۔ جب قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا تو مظلوم کربلا نے فرمایا، اے میرے بھائی حسن مجتبی، بھائی شرمندہ ہے کہ یتیم کا خیال نہ رکھ سکا۔ وہ چھوٹا سا نوجوان کا بدن پامالی کی وجہ سے طول پکڑ گیا۔ آقا نے قاسم کو سینے سے لگایا، نوجوان کا بدن خیموں کی طرف لے کر آئے، گنجے شہیدان میں رکھا، ایک طرف علی اکبر ایک طرف قاسم۔ واہ غربتا، حسین کا دامن خالی ہے، آئیے پرسا دیجئے میں فروا کو، زینب کبریٰ کو، امام زمانہ کو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ، امام زمانہ کو اس نے ظہور عنایت فرما،